السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ۔ تو کہاں تک پڑھا تھا؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ آخری سبق میں نہیں تھا۔ 113 پڑھنا ہے۔ 113 میں تمرین 140۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 113۔ 113 یہاں کے حساب سے کیا بنے گا؟ ایک سو تیرہ۔ ون 145 سے ہے شیخ۔ صحیح۔ اوپر سے 14 سے پڑھنی ہے، 13 ہم نے پڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل جو مثالیں ہیں ان پر غور کریں۔ نمبر 13 کریں، دوبارہ سمجھا دیجئے۔ لفظ ما کبھی تو یہ نافیہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ما موصولہ ہوتا ہے۔ ما موصولہ، لفظ موصولہ یہ وصل سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ موصولہ اس کا جو مادہ ہے، اصل حروف ہیں وہ واو، صاد اور لام ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو پچھلی بات کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ موصولہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا جو کل آیا تھا، ایک شخص آیا جو کہ کل آیا تھا۔ اب یہ جو لفظ بیچ میں جو ہے نا، یہ تو یہ موصولہ کہلائے گا، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ ایک اور بات کو ہماری بات کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ میں کھاؤں گا جو تم کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لفظ جو ہے یہ دو باتوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، تو اس کو موصولہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ملانے کے لیے آتا ہے، کبھی تو انسان کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی چیز کے لیے۔ انسان کے لیے من استعمال ہوتا ہے، من، اور چیز کے لیے ما استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے دو باتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ جیسے یہاں پر ایک انہوں نے مثال دی ہے، اشرب ما تشرب، پہلی مثال میں ماذا تشرب یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کیا پیئیں گے؟ اشرب ما تشرب، میں وہ پیوں گا جو تم پیو گے۔ تو یہاں پر میں پیوں گا جو تم پیو گے، دو باتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ما ہے۔ اور یہ کہ یہ جو ما ہے یہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اگر من ہوتا، من تو من انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اس قرآن کریم میں ہے نا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا. وَمَن يُؤْمِنُ، من یہ جو موصولہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جانور ہو تو ما استعمال ہوگا، ما. ایک ہوتا ہے من سوال کے لیے کون، اور ایک ہوتا ہے موصولہ جو باتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کلام کے شروع میں آتا ہے اور اس سے پہلے کوئی اور کلام نہیں ہوتا، اور من جو موصولہ ہوتا ہے وہ کلام کے درمیان میں آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من موصولہ کلام کے شروع میں آئے لیکن وہ آگے دو کلام ہوں گے پھر، جیسے من تکرم مکرم، جس کی تم عزت کرو گے اس کی میں عزت کروں گا، تو یہاں پر من جو ہے وہ موصولہ ہے. تو خیر یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر ما موصولہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جو، اور یہ دو باتوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سوال نمبر 14 میں ہے کہ ما نافیہ پر غور کریں. اوپر والی مثالوں میں جتنا بھی آپ نے پڑھا ہوگا ما کا معنی ہوگا جو، جبکہ یہاں پر ما نافیہ میں کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، کسی چیز کے وجود کی نفی کی جاتی ہے. جیسے ما عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں ہے. ما فہمت الدرس، میں نے سبق نہیں سمجھا. ما ادری، میں نہیں جانتا. تو ان تمام مثالوں میں ما کا معنی نہیں کریں گے، اور اوپر والی مثالوں میں جتنی بھی ما ہے اس کا معنی کر رہے تھے جو. جی وہ درمیان میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ درمیان میں بھی یہ بھی آ جائے ما. جیسے سنکتب ما قالو، اوپر والی مثال میں ہے ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، تو یہ فرق ہے. تیسری ما ہوتی ہے من. کبھی کوئی بھی ہوتا ہے کیا؟ من کون کوئی سارے اس کے معنی کر سکتے ہیں. ما استفہامیہ ہوتی ہے ایک، جیسے ما ہادا، یہ کیا ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. مادا تکتب، تم کیا لکھ رہے ہو. تو ان تینوں مثالوں میں دیکھیں تو یہاں پر ما سوال کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو ما استفہامیہ کہیں گے. اور ما کی تیسری قسم اوپر گزری جسے ما موصولہ کہتے ہیں، جیسے آکلو ما تاکلو، میں کھاؤں گا جو تم کھاؤ گے. ساشتری ما تریدو، ان قریب میں خریدوں گا جو تم چاہتے ہو. لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. تو یہاں پر ما تکتب کا معنی ہوگا تم کیا لکھ رہے ہو. یہاں پر ما سوال کے لیے ہے. تھوڑا تاکہ آواز بلند ہو جی، اور یہ بھی سنیں. یہ جو گفتگو کے کلمات ہیں آپس میں، جی اس میں فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے، اور یہ گفتگو کا انداز جو ہے وہ انسانی ہے. جی کلام جو ہے جیسے انسانوں کے درمیان ہے. جی صحیح، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس سے پیشتر کہا کہ من آئے گا، تو یہاں ہر جگہ ما ہی آ رہا ہے، مطلب دو انسانوں کے درمیان کلام سے. یہ جو مثالیں ہیں نا، یہاں پر ما موصولہ کی بات کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ما موصولہ ہے یہ کسی شخص کے لیے استعمال ہوا ہے یا چیز کے لیے استعمال ہوا ہے. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، آکل ما تاکلو، میں کھاؤں گا جو تم کھاؤ گے. یہ تو نہیں کہتے جس کو تم کھاؤ گے اس کو میں کھاؤں گا. انسان کو، انسان کے بارے میں تو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، کوئی انسان کو تو نہیں کھاتا، چیز کو کھاتا ہے. تو یہاں پر ما چیز کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، انسان جو چیز کا استعمال کرے جی، اس کے لیے، یعنی جو چیز انسان استعمال کرے گا تو اس چیز کے لیے ما استعمال کریں گے. انسان کے بارے میں اگر گفتگو کریں گے تو پھر اس کے لیے من استعمال کریں گے.
اگر چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے تو اس کے لیے ما استعمال کریں گے. ساشتری ما تریدو، میں خریدوں گا جو تم چاہتے ہو. چاہتے ہو. تو جو چیز تم چاہتے ہو تو چیز کے لیے ما کا استعمال ہوا ہے. ماذا اور ما میں کیا فرق ہے؟ یہ جو دو لفظ ہیں ماذا، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ما اور دوسرا ہے دا. ما استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے کیا، اور دا یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ اصل میں ذا ہے، دال اور الف. اگر ہم اس کے شروع میں ہا لگا دیتے ہیں تنبیہ کے لیے تو ہادا ہو جاتی ہے، اور آخر میں کاف لگا دیتے ہیں تو ذا کا ہو جاتا ہے، اور ذا اور کاف کے درمیان لام کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں تو ذالک بن جاتا ہے. تو اصل میں جو اس میں اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ ذا. ذا اس کا معنی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کے شروع میں ما لگا دیں گے تو ما کا معنی ہوتا ہے کیا. ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں تو کہیں گے یہ کیا ہے، ماذا یہ کیا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذا جو کہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ، اس سے پہلے ہا لگا دیتے ہیں تنبیہ کے لیے تو وہ بن جاتا ہے ہادا. اس کا معنی ہوتا ہے یہ، اور یہ قریب کے لیے استعمال، اگر ہا داخل کریں گے تو یہ قریب کے لیے استعمال ہوگا. اگر ہا کو ہٹا دیں آخر میں کاف لگا دیں تو پھر بعید کے لیے استعمال ہوگا، اس کا معنی ہوگا پھر وہ. اور یہ کرتے ہیں کہ ذا اور کاف کے درمیان لام کا اضافہ کر دیتے ہیں، ذالک ہو جاتا ہے. اور ایک اور طریقہ ہے جو آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ شروع میں ہا لگا دے آخر میں کاف لگا دے، ہاذا کا، یہ بھی آپ پڑھیں گے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. اس صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہاذا کا وہ یہ ہے، ہاذا کا وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. اس طریقے سے ترجمہ کریں گے سب کا ملا کر. تو خیر یہاں پر ہمارے پاس جو لفظ ہیں وہ ہے ماذا. تو معنی کیا ہوگا اس کا؟ یہ کیا ہے. جی ہاں، یہ کلام کا ایک انداز ہے ہادا کا. ذات کی کاف کیا کہلائے گی؟ ذات کی کاف جو ہوتی ہے یہ تو ذاک اور ذالک، یہ کاف مخاطب کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ اشارہ پھر دور کے لیے بن جاتا ہے. ما ہادا ما ہادہی دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور صرف جو ہے وہ جو لفظ ہے وہ ذہی ہے، ذہی، ذا اور ذہی. ذا مذکر کے لیے استعمال کریں گے یہ، اور ذہی مؤنث کے لیے استعمال کریں گے. شروع میں ہا تنبیہ کے لیے لگا دیتے ہیں. ذا صرف اس میں اشارہ ہے. ایون یہ استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. معنی ہوتا ہے کون سا. ایون اسم ہے، اور اگر اے ہے تو یہ حرف تفسیر ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے. ما ارید شیئن، ما ارید میں نہیں چاہتا، شیئن کچھ. اگر فعل کے شروع میں ما آئے اور یہاں پر جو ہے وہ ما نفی کا معنی دے رہا ہے. ما اکلت شیئن میں نے کچھ نہیں کھایا، ما رأیت شیئن میں نے کچھ نہیں دیکھا، ما فہمت شیئن میں کچھ نہیں سمجھا. ان تمام مثالوں میں ما نافیہ ہے. ہم کہتے ہیں القرآن کتاب اللہ، قرأت القرآن احفظ القرآن. یہ جو لفظ ہے القرآن، اس سے مراد
وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر مصحف کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یہ جو کاغذوں کا مجموعہ ہے جو دو گتوں کے درمیان ہے اس کو عربی زبان میں مصحف کہتے ہیں. مصحف کا معنی ہوتا ہے جہاں بہت سارے صحیفے جمع ہوں. اور جی اور یہ ہے کہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. ہم تو عام طور پر جو یہ کاغذات کا جو مجموعہ ہے جس میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے تو اس کاغذات کے مجموعے کو بھی ہم قرآن کہہ دیتے ہیں, لیکن اصل میں قرآن وہ ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ نہیں کہیں گے مصحف اللہ کی کتاب ہے, اس لیے کہ مصحف جو ہے وہ کاغذات کا جو پلندہ ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ بعد میں ہے, وجود میں آیا اور وہ مخلوق ہے. کاغذ کس سے بنتا ہے؟ درختوں سے بنتا ہے. جی کس سے بنتا ہے؟ لکڑی سے. بالکل. میں کہا شاید میری معلومات کچھ اور ہے. مصحف کی جمع مصاحف آتی ہے. القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرأت القرآن, میں نے قرآن پڑھا. احفظ القرآن, میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہیں گے کہ مصحف اللہ کی کتاب ہے. قرأت القرآن یہ نہیں کہیں گے قرأت المصحف, میں نے مصحف کو پڑھا, کیونکہ صحیفوں کو کوئی پڑھ نہیں سکتا, اس کے اندر جو قرآن لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. احفظ المصحف نہیں کہیں گے, احفظ القرآن کہیں گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں احفظ من المصحف, اقرأ من المصحف, یعنی میں مصحف سے پڑھتا ہوں, مصحف سے یاد کرتا ہوں, یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن مصحف کو پڑھ رہا ہوں, مصحف کو یاد کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ سکتے. کچھ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ آگے پھر مصاحف کی مصحف جو ہے وہ اس کا استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں. عندی ثلاثت مصاحف, میرے پاس 3 مصحف ہیں. اب 3 مصحف, یہ نہیں کہیں گے میرے پاس 3 قرآن ہیں, قرآن تو ایک ہی ہے. عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ بولیں گے میرے پاس 3 مصحف ہیں. یہ کاغذوں کا مجموعہ اگر یعنی 3 ہو تو پھر کہیں گے کہ میرے پاس 3 مصحف ہیں. وضعت المصحف علی المکتب, میں نے مصحف کو ٹیبل پر رکھا. اقرأ من المصحف, میں مصحف سے پڑھتا ہوں. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فرق سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور مصحف میں کیا فرق ہوتا ہے. قرآن جو کاغذوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں, اور یہ جو کاغذات کا مجموعہ ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. بس اتنا فرق ہے. وضعت کا معنی ہوتا ہے میں نے رکھا. وضعت کا میننگ عربی میں بتائیں, یہ بھی عربی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. وضعت جیسے میں نے رکھا, اور اس کے لیے حط بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ عام ہی عربی کا لفظ ہے. تأمل ما یلی, مندرجہ ذیل جو مثالیں ہیں ان کے اوپر غور کریں. غیر, یہ جو لفظ ہے اس کے استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ یا نہ بغیر. جی اچھا, اذان ہو رہی ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو مکمل کر لیتے. جی, غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ یا نہ. ہاد الورق مستر, یہ کاغذ لائنوں لگا ہوا ہے. وہ ہاد الورق غیر مستر, اور یہ کاغذ لائنوں لگا ہوا نہیں ہے. تو غیر کا معنی ہوتا ہے نہیں یا علاوہ یا سوا, سارے اس کے معنی ہوتے ہیں. ہاد الخبر صحیح, یہ خبر صحیح ہے. بہاد الخبر غیر صحیح, یہ خبر صحیح نہیں ہے. کچھ نئے کلمات اس سبق کے اندر پڑھے ہیں. مصحف کی جمع مصاحف آتی ہے, قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے. حلوہ جمع حلاوہ, مٹھائی. صف جمع صفوف,
صف کو یا لائن کو کہتے ہیں. قماش کپڑا بغیر سلا ہوا جمع اقمشہ. نموذج جمع نمازت، یہ سمپل کو بولتے ہیں سمپل. ما نافیہ اور ما استفہامیہ میں کیا فرق ہے؟ ما استفہامیہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما نافیہ نفی کے لیے. جملے کے اندر استعمال کریں گے تو پتہ چل جائے گا. نموذج جمع نمازج، ٹھیک ہے نا. سورت جمع سور، تصویر کو کہتے ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے. نموذج نمونہ، غیر کے بعد مستر غیر مسترین کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. سورت جمع سور، تصویر کو کہتے ہیں. ضیقن کا معنی ہوتا ہے تنگ، ضیقن تنگ. جیسے کپڑے کسی کو تنگ ہو تو کہیں گے ھذا الثوب ضیق، یہ کپڑا تنگ ہے. ھذا المقعد ضیق، یہ سیٹ تنگ ہے. آخر دوسرا، کوئی اور. اخرى یہ اس کی مؤنث ہے. اسمر بولتے ہیں گندمی رنگ والا. سمرا اس کی مؤنث ہے، مؤنث کے لیے سمرا استعمال کریں گے. مسترن سطر سے لیا گیا ہے، لائنوں لگا ہوا. شیئن چیز کو کہتے ہیں، جمع اس کی اشیاء آتی ہے. غاب یغیب کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا، چھپ جانا، غیر حاضر ہونا. اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا. اور شرا یشری اس کا معنی ہوتا ہے، اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا، اور شرا یشتری کا معنی ہوتا ہے بیچنا. قرآن کریم میں ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ان اللہ اشترا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. اور وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کا معنی ہوتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیچ دیتے ہیں. الدرس السابع عشر، تو یہاں سے انشاءاللہ اگلے سبق کا آغاز کریں گے. اسمر کا معنی ہوتا ہے سانولا یا گندمی رنگ والا. اسمر سانولا یا گندمی رنگ والا. یہ اچھا کہ پنکھا بند کر دیا، ایسا لگا ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. یہ آپ کے کچھ دیے ہوئے تھے کام، ٹھیک ہے.